نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس رسم و رواج کو ختم کر دیا، اس کو رسم کو ختم کیا، رواج کو ختم کیا۔ یہ جو بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے اور جا کے وہ اس کو بلی چڑھایا کرتے تھے، تو اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کے منع کیا، اس کو ختم کیا۔ تو زمانے جاہلیت میں اس طرح لوگ کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی رجب کے مہینے کو بڑی تعظیم سمجھتے تھے، اس کی بڑی معظم مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 4 مہینوں میں چند کتاب کو بند کر دیا جاتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا یہ رجب کا مہینہ ہوا، شعبان کا مہینہ ہوا، یہ ہماری تیاریوں کا مہینہ ہے اور ہمیں اس میں تیاری کرنا چاہیے۔ رمضان کی تیاری ہمیں خوب کرنا چاہیے، ویسے ہماری تیاری نہیں رہتی ہے لیکن ہمیں وقت کی تیاری کرنا ہے۔ ابھی سے ہم اپنا روٹین بنا لیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا روٹین بنا لیں، تسبیح پڑھنے کا روٹین بنا لیں، اور جو بھی ہمارے اوقات ہے یہ ابھی سے ہم اوقات بنا لیں کہ جو رمضان میں ہمیں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا ورجبنا وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رمضان تک عافیت سے پہنچا دیے، صحت کے ساتھ پہنچا دیے۔ بہت سے ایسے ہیں جو آئندہ سال تھے، اس سال نہیں ہے، جو کہ پچھلے سال گزر گئے ہیں، ماضی میں جو گزر چکے ہیں، اب حال میں موجود نہیں ہے، جو حال چل رہا ہے اس وقت تو موجود نہیں ہے وہ۔ تو اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک صحت کے ساتھ پہنچا دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام خصوصاً یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ہم کو رمضان میں صحت کے ساتھ پہنچا دے۔ اگر رمضان میں ہم بیمار ہو گئے، بیمار رہے تو ہم نہ روزہ رکھ پائیں گے، نہ ہم قرآن صحیح پڑھ پائیں گے، نہ ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ تو عبادت کے لیے صحت ہونا ضروری ہے، عبادت کے لیے یہ صحت ہونا ضروری ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے صحت کے لیے دعائیں مانگی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم و احسان ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے اندر صحت نہیں ہوگی ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کے پیر میں درد ہو رہا ہے، بڑا شدید درد ہو رہا ہے، یہ آپ کے پیروں میں درد ہو رہا ہے، تو آپ کا نماز میں دل نہیں لگے گا، چیزیں ادھر ادھر کریں گے۔ سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کا صحیح معنی پر خشوع نہیں ہوگا، نماز صحیح نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس لیے عبادت کے لیے بھی صحت ہونا ضروری ہے، ہر کام کے لیے صحت ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے دعا مانگی آپ کو صحت کے ساتھ میں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ مہینہ ہے مقدمہ، یہ دونوں مہینے مقدمے ہیں، تمہید ہے رمضان کے لیے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ویسے ہی سارے فضیلت رکھتا ہے اس میں، تو اب اس مہینے کے اندر اس مہینے کے اندر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آج 5 تاریخ ہے، اور اس مہینے میں رسم و رواج کرتے ہیں۔ جو دیندار حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، وہ بھی، اور اس میں جو خرافات ہوتی ہے اس مہینے میں، بدعتیں ہوتی ہیں، بدعت ہوتی ہے، رسم ہو جاتے ہیں، رسومات ہوتے ہیں یا خرافات ہوتی ہے اس مہینے میں، تو وہ کیا ہے، کونے کی شکل ہے، کونے بناتے ہیں، اور کونے کا ذکر کہیں پر اسلام میں نہیں ہے، تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور یہ کونے کے رسم کہاں سے آئی، اور یہ غلط فہمی ہوئی، جو دیکھا تھا کہ بیچارے جو دیندار بھی ہیں لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کرنے لگے، آپ بھی کرنے لگے۔ اور امام جعفر صادق ہے کہ پیدائش بھی کہتے مناتے ہیں، لیکن ان کی پیدائش نہیں ہے اس مہینے میں، نہ وفات ہے نہ وہ پیدائش ہے، ان کی پیدائش ہے رمضان کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں وفات ہے۔ اب ہم دیکھیں نہ امام جعفر صادق کی پیدائش ہے اس مہینے میں، نہ وفات ہو رہی ہے، اور ہاں لیکن انہوں نے کیا کیا، جو کونے منانے والوں نے دیکھ دیکھ کے یہ زمانے جاہلیت میں روافض اور شیعہ حضرات نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی، 22 رجب کو ہوئی، تو روافض لوگ یہ رات میں کونے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بناتے تھے رات میں، چونکہ اہل سنت والجماعت کا ایک دبدبہ تھا، ایک گروپ تھا، ان کے علن اعلان کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے رات کی خوشیاں منائی، اور رات کی خوشیاں وہ منائی 22 تاریخ کو، یعنی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن اور شریعت کے باغی، شریعت کے جو باغی ہیں، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر ان کی وفات ہوئی جب ان کے یہاں پر خوشیاں منائی، اور یہ ان کے دشمن ہیں اور شریعت کے باغی بھی ہیں، تو یہ کھلم کھلا نہیں کرتے بلکہ رات میں کیا کرتے تھے، چھپ کے کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب
زور پایا ان لوگوں نے تو اعلان کرنے لگے. اب دیکھیے کھلا کھلا کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, بالکل کھلا کھلا کوڑے بناتے ہیں. لیکن یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو 22 رجب کو کیا ان کی دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے نام پہ یہ کرتے ہیں. امام جعفر صادق کے نام پر یہ کرتے نہیں ہے, چونکہ نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ان کی وفات ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوڑے کی رسم کہاں سے آئی ہے, یہ روافض سے آئی ہے. زمانے جہالت میں لوگ کیا کرتے تھے شیعہ. تو اب یہ اعلان کرنے لگے. اب اسی طریقے کا روزہ ہے, اس 27 کا روزہ ہے تو کوئی روزہ نہیں ہے. عام طور پر جیسا روزہ رکھتے ہیں ویسے آپ روزہ رکھیے. بلکہ آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 27 رمضان کو روزہ رکھتا تھا تو وہ نکلتے تھے, جو روزہ رکھ لیتا تھا اس کو افطار کرواتے تھے اور اس کا روزہ توڑواتے تھے. یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں آپ, اس کی وجہ کیا؟ یہ رسم رواج, یہ بدعت یہ کہاں سے آئی؟ یہ 27 کو کس فضیلت سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ جو انسان 27 کو روزہ رکھتا ہے یہ کس فضیلت سے, کوئی فضیلت اس کی نہیں ہے. اگر ان کو معلوم ہو جائے تو بلکہ نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کون روزہ رکھ رہا ہے 27 تاریخ کو تو اس کے روزے کو افطار کرواتے, اس کو روزے کو توڑواتے تھے. کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے 27 کی. تو یہ رسم رواج اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں جو ہم لوگ بعض مسلمان جو جس کے بارے میں صحیح تاریخ نہیں معلوم ہے اور قرآن حدیث کا ان کا صحیح مطالعہ نہیں ہے, تو یہ رسم رواج بدعت خرافات میں رسومات میں جو ہم کرتے ہیں یہ گناہ ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں, نہ قرآن میں ثبوت ہے, نہ صحابہ کرام سے, نہ تابعین سے, نہ تبع تابعین سے, نہ اکابرین سے. انہوں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا, پتہ یہ چلا یہ کوڑے کے رسم کہاں سے آئی, روافض سے. اسی نے منع کیا کہ اس سے پہلے جمعے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کرسمس ڈے, میری کرسمس کے لیے آپ نے گویا کہ ان کے تہوار میں شامل ہو گیا. میری کرسمس کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے کوئی بیٹا ہے. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی سے جلا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم ان کے میلوں ٹھیلوں میں جائیں گے تو آپ ان کی قوم کے میں بڑھائیں گے, ان کے قوموں کو گویا کہ آپ اس میں شرکت کیا آپ نے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. من تشبہ بقوم فهو منهم. پچھلے جمعے کو یہ حدیث بیان کی گئی تھی, جو شخص کسی قوم کی تشبہ اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ اسی قوم میں اٹھایا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کتنے مسلمان ان کے جو تہوار ہوتے ہیں, ہمارا ان سے عقائد سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا یہ ہمارا ایمان ہے اور آپ ان کے یہ مذہبی ان کے تہوار ہیں بھائی, ان کے یہ تہوار جو مذہبی تہوار ہے. اور اب ہم جا رہے ہیں 25 دسمبر کو وہاں کی شرکت کر رہے ہیں ان کے میلوں میں اور اس میں جا رہے ہیں تو گویا کہ ہم نے شرکت کر لی, ان کا ساتھ دیا ہم نے. من تشبہ بقوم فهو منهم. جو شخص کسی قوم کی تشبہ اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن اسی قوم میں اٹھایا جائے گا. تو اب ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو. اور یہ 22 رجب کو 27 رجب کو کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. روزے کا کہیں عام طور پر جیسے عام دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے ویسے روزہ رکھے تو آپ کو ثواب ملے گا, لیکن اس نیت سے نہیں. اس دن فضیلت ہے, اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے, کسی حدیث میں کہیں سے ثابت نہیں ہے. جو روایتیں اگر موجود ہیں وہ ضعیف روایتیں ہیں, کمزور روایتیں ہیں, سند کے ساتھ وہ روایتیں نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسی سند کے ساتھ کوئی روایت موجود نہیں ہے. ہاں جیسا کہ اس مہینے کے فضائل بیان کیے گئے رجب اور شعبان کے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں رجب اور شعبان میں اتنا صدقہ کرتے تھے. ایک صدقہ نافلی ہوتا ہے, صدقہ واجبی ہوتا ہے. ایک صدقہ ہے جو زکات ہے, یہ صدقہ واجبی ہے, اور نفلی صدقہ ہے ہم مدرسے دیتے ہیں, مسجدوں دیتے ہیں, غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں اتنی سخاوت کرتے تھے, اتنی سخاوت کرتے تھے کہ جیسے کہ ہوا چلتی ہو, اتنا خرچ کرتے تھے اس مہینے میں. یعنی رجب اور شعبان کے مہینے میں خوب خرچ کرتے تھے. مدارس ہیں, غریبوں ہیں, مساجد کے اندر جو بھی ہم صدقہ کریں گے اللہ کے, اور اس میں اللہ تعالیٰ صدقے سے مال ہمارا گھٹتا نہیں ہے, صدقے سے ہمارا مال بڑھتا ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ آپ کے جس کو چاہتے ہیں ان کے مال کو بڑھا دیتے ہیں. صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے, مال گھٹتا نہیں ہے, مال خوب بڑھتا ہے, لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے. آپ کے کاروبار میں اچانک ایسی برکت ہو گئی, آپ کو معلوم نہیں ہوا کہاں سے اتنے پیسے آ گئے. یہ برکت اسی کی آئی, آپ نے صدقہ کیا, اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا آپ نے, وہ اسی کی برکت آئی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آج دیا اور پھر آپ کا رزلٹ مل جائے. آج آپ نے گناہ کیا ہے, 6 مہینے کے بعد اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. آپ نے کسی کی برائیاں کی, کسی کو جھگڑا کیا, کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, آپ نے چوریاں کی,
اور آج اس کی سزا کب مل رہی ہے؟ 2 مہینے کے بعد مل رہی ہے، 6 مہینے کے بعد مل رہی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ خالق اور مالک ہے ہمارے، تو ہم اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیا کریں۔ بس آجد کا معاملہ ہے، جو اللہ آپ کو دیا ہے، جتنا دیا ہے خوش دلی کے ساتھ میں، خوشنودی کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں۔ اور اگر کشمکش رہیں گے، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں پھر نکال دیتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، پھر نکال سوچتے ہیں کہ ڈالیں گے نہ ڈالیں، کتنے روپے ڈالیں، ایسے لگ پتہ چلا 100 روپے آ گئے، ارے دھوکہ ہو گیا، ہم کو 10 روپے، ہم 2 روپے ڈالنا چاہیے تھا۔ جتنے چلے گئے وہ آپ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی سوچتی رہتی ہے کہ یہ روپے ڈالتے ہیں، 2 روپے ڈالتے ہیں، مسجد میں آئے تو ہم یہ طے کر کے آئے ہمیں 50 روپے ڈالنا ہے، اور یہ 50 روپے پتہ نہیں آخرت میں کتنے بڑھ جائیں گے، آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے راستے مال خوب خرچ کرے، دین کے کام میں اس کی بھی مال خوب خرچ کرے، چاہے کوئی بھی دین کا کام ہو۔ اب آپ کو معلوم ہے معراج النبی جلسہ ہر سال ہوتا ہے پریڈ گراؤنڈ میں، اور 3 دن ہوتا ہے، اور معراج کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہر سال کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوتا ہے۔ اور اس سال بھی ایک خاص پروگرام رکھا گیا ہے خواتین کا، اتوار والے دن، یہ سنیچر والے دن۔ تو اس کے ایک خاص مقرر ہیں، بامبے سے آ رہے ہیں، خواتین سے متعلق جو آپس کے میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، قرآن حدیث کے دلالت پر اسپیشل ہے، وہ اس پر بیان کرتے ہیں۔ ان کا ایک وہ آ رہے ہیں، ان کا ایک پروگرام ہوگا، تو ہماری ضروری اپنے خواتین کو وہاں پر بھیجیں کہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں لڑائیاں جو جھگڑے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر، میاں بیوی زیادہ بات اتفاقیاں ہوتی رہتی ہیں، قرآن حدیث کے دلائل سے، اور اتنی بہترین ان کا بیان ہوگا وہاں پر، کیونکہ وہ ایسے علماء کرام جلدی ملتے نہیں اور جلدی آتے نہیں ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس میں جو اخراجات ہوتے ہیں، اس میں جو پیسہ آپ خرچ کریں گے، گویا کہ آپ نے دین کے بارے میں خرچ کیا، اس میں جو دین کی باتیں بتائی جائیں گے، جس کو بھی دین کی باتیں بتائی جائیں گے اس کو علم آگاہ ہوگا تو وہ گناہ سے بچے گا، تو اس کو کس کا فائدہ ہوا؟ ہم نے مال خرچ کیا، ہم کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا مال خرچ کریں۔ اور میرے پاس اس کی رسید ہے، ہر ائمہ کو اس کی رسید دی گئی ہے، جتنا ہو سکے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ سے 1000 روپے مانگ رہے ہوں، آپ 100 روپے 200 500 جو بھی ہو، اس سے یہ ہمارے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ دین کو اجاگر کرنے کے لیے، شریعت کی روشنی میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، آپ کو یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ آپ مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، 8 سال 9 سال 10 سال آپ نے نہیں لگایا، کم سے کم یہ دین کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، دین کے جو جلسے ہوتے ہیں، وہاں پر جو وقت ملے آپ وہاں پر شرکت کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، دین کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، نبیوں کے واقعات معلوم ہوتے ہیں، سنتیں معلوم ہوتی ہیں، مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو بھی وقت ملا کرے ان جلسے جلوسوں میں وقت خرچ کیا کریں، جایا کریں وہاں پر۔ آدھا گھنٹہ آپ کو ملا ہے، آدھا گھنٹہ چلے جائے، آپ کو کچھ اضافہ ہو جائے گا، اور جب تک رہیں گے عبادت میں شامل ہوں گے، گویا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں آپ، تو اس میں جان بھی خرچ کریں اور مال بھی خرچ کریں، جو جتنا ہو سکے، اور وہ اس کے 100 کی یا 200 کی یا 500 کی 1000 کی رسید کٹا رہے ہیں، ہمارے پاس رسید ہے اس کی، اور یہ اس کی جو تاریخ ہے 16 17 18 یعنی جمعہ سبھی سے اتوار، یہ معراج النبی کا جلسہ ہوتا ہر سال ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اس جلسے کو شروع سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب ان کے بیٹے ہیں مولانا عبداللہ صاحب، وہ جدوجہد کے ساتھ میں جو دین کے جتنے یہاں پر اجلاس ہوتے ہیں، جو پروگرام ہوتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ میں اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر چل رہے ہیں، اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے ان کا ساتھ دیں۔ بھائی آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم دین میں مدد کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، نہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے نہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ ذمہ داری ہر مومن کی ذمہ داری ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہر دین کے کام میں کھڑے ہوں، چاہے وہ دین کا کام، تبلیغ کا کام ہو، یا مدارس کا کام ہو، چاہے کسی بھی لائن سے کام ہو، ہر وقت ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور کریں گے، ہماری لیکن نیت ہماری خلوص ہو، اللہ کے لیے کرے، اللہ کے رضا کے لیے کرے، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔